صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ درود پاک ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا وہ کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرکار پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ کیا فرمایا؟ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرکار پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اس کی تفسیر میں مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیونکہ کبھی بھی رب نے کسی بھی جگہ پہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ نماز کا حکم 700 سے زائد مرتبہ آیا، روزے کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، رب نے اپنی فرما برداری کرنے کا حکم کہا، اور اس کے علاوہ رب نے بندے کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بارے میں بھی اتنی تاکید سے نہیں فرمایا، لیکن جب بات آئی محبوب پہ درود پڑھنے کی ہے، جب بات آئی محبوب کے ذکر کی تو رب نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرکار پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اور مفتی احمد یار خان نے بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب بادشاہ نے کسی رعایا کو اپنی عوام کو کسی چیز کا تاکید کے ساتھ حکم دینا ہونا، اس وقت بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اور یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ سرکار ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ رب نے حکم دیا تو اس کا مطلب سرکار ہمارے درود کے محتاج ہے، نہیں۔ رب نے یہاں سے مومنوں کو یہ بتایا کہ اے ایمان والو تم درود پڑھو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ تم درود پڑھو تمہارا بھلا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار پر درود تو تب بھی پڑھا جا رہا تھا جب نہ جب تھا نہ اب تھا، جب کوئی نہیں تھا۔ رب نے پیدا کیا نا ہر کسی کو، تو رب نے فرمایا میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ تو جب دنیا میں کوئی نہیں تھا سرکار پر درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا، اور جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی درود پڑھا جا رہا تھا۔ امتی کو چاہیے کہ وہ درود پڑھ کر اپنی حاضری لگوائے، نہ کہ یہ سمجھے کہ سرکار معاذ اللہ ہمارے درود کے محتاج ہے، ایسا کوئی بات نہیں۔ حضرت آپ کو واقعہ سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ جو روایت کرتے ہیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نہ ماں بیٹی کا ساتھ دے گی نہ باپ بیٹے کا ساتھ دے گا، چاہے دنیا میں کوئی کسی سے کتنا مرضی پیار کرتا ہو، قیامت والے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اچھا، قیامت کا دن قائم ہوگا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سبز لباس پہنے ہوئے ہوں گے، لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ جب امت مسلمہ کا حساب ہوگا تو اتنے میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ دوزخ میں جا رہے ہیں، لیکن اچانک ایک آواز آتی ہے کہ اس بندے کو جہنم میں لے جائے۔ کیا قیامت قائم ہو رہی ہے نا، تو قیامت میں کسی کو جنت میں جانے کا حکم ہو رہا ہوگا، لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اور اچانک ایک آواز آتی ہے کہ اس بندے کو جہنم میں لے جائے۔ جب حضرت آدم یہ سنتے ہیں نا کہ سرکار کا امتی اور جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا، تو حضرت آدم یہ سنتے ہی فوراً آواز لگاتے ہیں یا احمد یا احمد، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور وہ قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہوگا، اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ زمین تانبے کی ہوگی،
زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج سورج کی الٹی سائیڈ ہے اور ننگی زمین پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا. اس دن زمین بھی تانبے کی ہوگی، سورج بھی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. غور تو کریں. لیکن اس وقت بھی جب حضرت آدم پکاریں گے یا احمد تو سرکار کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے لوگوں کے باپ، اے لوگوں کے باپ لبیک، میں حاضر ہوں. تو حضرت آدم جب یہ سنیں گے تو جب یہ منظر شاعر نے سنا نا، مولانا حسن اللہ خان، تو آپ نے اس منظر کو اپنے شعروں میں کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کسی کے پلے پہ ہوں گے وقت وزن عمل، کسی کے پلے پہ ہوں گے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کسی کے پلے پہ ہوں گے یہ وقت وزن عمل، کوئی امید سے ان کا منہ تک رہا ہوگا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط سے ان کو پکارتا ہوگا. سرکار نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ سرکار نے فرمایا یا میں حوض کوثر پہ اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں، یا میں پل صراط سے اپنے امتیوں کو پار لگا رہا ہوں، یا پھر اپنے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے باری کر رہا ہوں. وہ شاعر کہتا ہے نا کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط سے ان کو پکارتا ہوگا. پھر آگے وہ شاعر لکھتا ہے، کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش. دیکھیں غور کریں نا، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کتنا پیار کرتی ہے، اسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. بچے کو جیسے سینے سے اتارتی ہے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو وہ شاعر لکھتا ہے، کہتا ہے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. قیامت والے دن سرکار اپنے امتیوں کو اس طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے. کہتے ہیں پھر آگے لکھتے ہیں ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر، کہ وہ پاؤں کہ جن پر اگر کفار پتھر مارے تو فرشتے حاضر ہو جائے. یا رسول اللہ آپ ایک حکم دیں میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پر پکار سن کے اسیروں کی وہ دوڑتا ہو. سرکار وہ اس نے شاعر نے نقشہ بنایا کہ دیکھو سرکار قیامت کے دن بھی اپنی امتیوں کو اس طرح ڈھونڈ رہے ہوں. تو بالآخر جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے یا احمد، تو سرکار کہیں گے لبیک یا ابا البشر. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ایک امتی سے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوڑیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے رکو فرشتوں. تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، معاملہ کیا ہے، کیا ہوا؟ تو سرکار فرمائیں گے کہ یہ میرا امتی ہے تو اسے رک جاؤ. فرشتوں سے سرکار فرمائیں گے میرا امتی ہے، اس کو جہنم میں لے جانے سے رک جاؤ. تو فرشتے آگے سے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم فرشتے ہیں، ہم نوری مخلوق ہیں، ہم اس رب کے حکم کے فرما بردار ہیں، ہم اس رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے. تو جب سرکار یہ سنیں گے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پکڑیں گے اور پکڑ کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے یا اللہ کیا تو نے مجھ سے دنیا میں وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا؟ تو یا اللہ میرے امتیوں کو تو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. جب رب یہ سنے گا کہ محبوب نے یہ کہا تو رب فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ. کیا فرمائے گا؟ فرشتوں ٹھہر جاؤ. اب اس انداز کو، اس جو وہ معاملہ ہوگا اس کے بارے میں بھی شاید لکھتا، کہتے ہیں بازار قیامت میں جنہیں کوئی نہ پوچھے. قیامت کے دن نہ ماں پوچھے گی، نہ باپ پوچھے گا، نہ بیٹا ساتھ دے گا. شاعر کا لکھتا ہے بازار قیامت میں جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا خریدار ہمیں تو نظر آئے. سرکار اس وقت بھی امتیوں کا ساتھ دے رہے ہوں گے، اس وقت بھی کسی کو پکڑ کے پل صراط سے پار لگا رہے ہوں گے، اس وقت بھی کسی کو حوض کوثر کے
جام پلا رہے ہوں گے، اس وقت بھی کسی کا نامہ اعمال بھاری کر رہے ہوں گے تو وہ تو محبوب ایسے ہیں کہ وہ قیامت میں بھی نہیں بولے ہیں، تو ہم کیسے امتی ہیں کہ ان پہ ان کی سنتوں پر ہی نہ عمل کریں۔ اچھا، بالآخر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کہیں یا اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، تو یا اللہ میرے تو امتی کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا۔ جب رب یہ سنے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، اطیعوا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فرشتے آگے سے عرض کہیں گے ہماری جان بھی آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اس کے بارے میں بھی شاید لکھا ہے، کہتا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں گے محکوم ہے ہم، حکم والا کی تعمیل نہ ہو زہرا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جب رب کا حکم سنیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو فرشتے اس وقت کہیں گے کہ ہم نے چھوڑ دیا، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کی نافرمانی کر لیں۔ پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ میزان عمل کو جو ہے نا حکم کریں گے کہ یا اللہ اس کا جو میزان عمل ہے نا اس کے اعمال دوبارہ تولے جائیں۔ سرکار اتنی دیر کو جب اس کا نامہ اعمال تولنا شروع ہوگا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک پورا ہوتا نا یہ اتنا سا ایک سفید کلر کا کاغذ نکالے گا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے نا وہ کاغذ دوبارہ پلڑے میں رکھیں گے۔ اب پہلے امتی کو حکم ہوا تھا جہنم میں جانے کا، نیکیاں تھی کم، گناہ تھے زیادہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور نکال کر پلڑے میں رکھ لیں گے۔ اب نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا اور اس امتی کو، اس آدمی کو جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا۔ جب یہ سنیں گے نا لوگ تو جو ہے نا قیامت میں یہ آواز قائم ہو جائے گی، بخشا گیا ہے، نجات پا گیا، جنتی ہو گیا، اور فرشتوں کو رب تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو جنت میں لے جائے۔ اب جب جنت میں جانے کا حکم ہوگا نا تو وہ آدمی کہے گا رکو ٹھہرو، آدمی کیا کہے گا رکو ٹھہرو۔ فرشتے کہیں گے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ اس بزرگ سے بات کرنی ہے۔ اب وہ آدمی اس بزرگ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کون ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھے اس حالت میں بچایا۔ تو آگے سے سنیے گا جواب۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں تیرا نبی ہوں اور زندگی میں تو نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا تھا، یہ تیرا وہ درود ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں تو نے ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، تیرا یہ درود ہے جس کی برکت سے آج تو بخشا گیا۔ تو جدھر حکم ہوا تھا گناہوں کے باری ہونے کا، اب ادھر نیکیاں باری ہوگی اور اس بندے کو جنت میں جانے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار اتنی نیت ضرور کر لیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ کم از کم 313 مرتبہ درود تو سرکار کی بارگاہ میں پڑھ لیا۔ یار منہ سے کام نہیں کرتے، کام ہاتھوں سے کرتے ہیں نا۔ اگر ہم منہ سے درود پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کام میں برکت نہیں ہوگی؟ ہوگی نا یار۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت والے دن جب آج اگر دنیا میں مصیبت آئے گی اور بندہ درود پڑھنے کا عادی ہوگا، وہ مصیبت کے وقت بھی درود پڑھے گا، تو جب قیامت والے دن پریشان ہوگا تو کیا اس وقت بھی منہ سے درود نہیں نکلے گا؟ اور کیا پتہ رب اسی کے صدقے اس کو بخش دے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔